الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، اس کتاب کی شرح کے کورس میں خوش آمدید۔ اس کتاب کی بہت ساری شروحات ہیں، جس میں سے ایک شیخ ہیثم بن محمد جمیل سرحان، جو کہ سابقہ مدرس ہیں معہد الحرم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی ہوئی شرح ہے جو عربی میں ہے، اس کا ترجمہ اردو میں، اس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب کو ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، حمد و ثناء و درود و سلام کے بعد جس کتاب کو پڑھنے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، یہ اصل میں عربی میں کتاب ہے اور اس کے مؤلف ہیں شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ، اور اس کتاب کا اردو میں نام ہے عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق یا ضروری اسباق۔ اس کتاب میں انتہائی مختصر انداز میں ہر مسلمان کی جو بنیادی ضرورت ہے، دین اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہے اور آیت الکرسی اور آخری جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کتاب میں ارکان اسلام، ارکان ایمان، توحید اور شرک کی اقسام، احسان، نماز کی شرائط، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، تشہد کا بیان، نماز کی سنتیں، نماز کو توڑنے والی چیزیں یا نماز کو خراب کرنے والی چیزیں، وضو، اس کی شرائط، وضو کا طریقہ، وضو ٹوٹنے کے اسباب، کس وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، مسلمان کے لیے جو شرعی اخلاق اور اسلامی آداب ہیں، اور اسی طرح شرک اور دیگر گناہوں کے حوالے سے اس میں تنبیہ کی گئی ہے، اور میت کی تجہیز، تکفین، جنازہ، تدفین، اس حوالے سے بھی وضاحت موجود ہے۔ یہ کل 18 سبق ہیں جو آپ سکرین میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری بنیادی ضرورت ہیں اور اس کو سیکھنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کتاب میں ہم یہ ساری چیزیں سیکھیں گے۔ تو یہ مختصر تعارف تھا کتاب کا۔ اب مختصر تعارف کتاب کے جو مؤلف ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، ان کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، پورا نام ان کا عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز ہے، اور وہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں 1330 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بمطابق 21 نومبر 1910 عیسوی ان کی ولادت ہوئی اور وفات 13 مئی 1999 عیسوی میں ہوئی، اور عالم اسلام کی معروف شخصیت ہیں، سعودی عرب کے مفتی اعظم رہے ہیں، دارالفتاح کے رئیس رہے ہیں، بے شمار اسلامی اداروں کے سربراہ تھے، اور عالم اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی طرف سے بھیجے گئے دعات وہ اسلام کی دعوت کو عام کرتے رہے، اور اسی طرح پوری دنیا میں ان کے قائم کردہ مدارس، اسلامی مراکز کام کر رہے ہیں۔ شیخ ابن باز کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی اور آخری لمحے تک مصروف تھے۔ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول، اس کو دین کو پھیلانے کے لیے وقف تھا۔ بچپن میں 16 سال کی عمر میں نظر کمزور ہونا شروع ہوئی، 20 سال کی عمر میں نظر ختم ہو گئی، اور اس کے بعد بالکل نابینا ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے دین کا بہت کام لیا اور بہت سارے صدقہ جاریہ وہ دنیا میں چھوڑ کے گئے، جن میں سے ایک مختلف موضوعات پہ بہت ساری کتابیں ان کی تالیف ہے، اور بہت سارے دروس ریکارڈنگ کی شکل میں ان کے موجود ہیں۔ ابھی سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے دروس آڈیو ریکارڈنگ کی شکل میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری مکمل، ریاض الصالحین مکمل، اور دیگر مختلف کتابوں کی شروحات جو انہوں نے پڑھائیں وہ ریکارڈنگ موجود ہے، اور آج تک بھی ان کی وفات کو 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح شیخ صاحب کی زندگی پہ 60 کے قریب عربی میں کتابیں لکھی گئیں، اور کچھ کتابیں جو ہیں وہ اردو میں بھی ہوئی۔ عربی میں جو کتابیں لکھی گئیں آپ سکرین پہ ان کے نام دیکھ رہے ہوں گے، اور اردو میں امام اثر علامہ ابن باز رحمہ اللہ، اس عنوان سے شیخ عبدالمعید مدنی انہوں نے مرتب کی ایک کتاب، شیخ معین قمر نے شیخ ابن باز کے حالات پہ کتاب لکھی، اور انڈیا کے ایک اور عالم دین ہے شیخ رضوان اللہ ریاضی، انہوں نے علامہ ابن باز یادوں کے سفر میں اس عنوان سے ایک کتاب لکھی ہے۔ سکرین پہ آپ اس کا ٹائٹل دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ جب ہم کتابیں پڑھیں تو شیخ صاحب کے بارے میں مزید ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔